حویلی کے دروازے پر ایک ایسا آدمی کھڑا تھا جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، مگر رات کو نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سونا، چاندی، زمینیں، نوکر چاکر سب کچھ تھا، مگر سکون نام کی چیز اس کے گھر میں داخل ہونے سے انکاری تھی۔ اور آج وہ ایک ایسے حکیم کے پاس جا رہا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے پاس ہر مرض کی دوا ہے، حتیٰ کہ اس مرض کی بھی جو دوا خانوں میں نہیں ملتی۔ سنیے یہ کہانی، کیونکہ شاید یہ مرض آپ کے گھر میں بھی چپکے سے داخل ہو چکا ہو۔ بہت پرانی بات ہے، ایک شہر میں حکیم لقمان کے نام سے ایک بزرگ رہتے تھے۔ ان کی عمر کا کسی کو ٹھیک اندازہ نہیں تھا، مگر ان کی آنکھوں میں ایسی گہرائی تھی جیسے انہوں نے صدیوں کا درد اور صدیوں کی خوشی دونوں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے، کوئی جسم کی بیماری لے کر تو کوئی روح کی، اور حکیم لقمان ہر ایک کو ٹھہر کر سکون سے سنتے، پھر آہستہ سے کوئی ایسی بات کہہ دیتے جو سالوں تک انسان کے دل میں گونجتی رہتی۔ اس شہر میں ایک تاجر رہتا تھا، نام تھا کریم داد۔ محنت اس کی گھٹی میں تھی، قسمت اس کی مٹھی میں تھی۔ جوانی میں خالی ہاتھ شروع کیا تھا، اور اب اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ 3 نسلیں بیٹھ کر کھائیں تو بھی ختم نہ ہو۔ مگر جیسے جیسے اس کی تجوریاں بھرتی گئیں، اس کا چہرہ اترتا گیا۔ نہ رات کو چین، نہ دن کو چین، ہر وقت دل میں ایک عجیب سی بے چینی، جیسے کچھ کھو گیا ہو۔ مگر کیا کھو گیا، یہ خود اسے بھی معلوم نہ تھا۔ اس نے شہر کے بڑے بڑے طبیبوں کو دکھایا، کسی نے کہا خون میں گرمی ہے، کسی نے کہا نیند کی کمی ہے، کسی نے جڑی بوٹیاں دیں، کسی نے تعویذ، مگر بے چینی کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی گئی۔ آخر ایک رات جب وہ اپنے بڑے سے بڑے کمرے میں سب سے نرم بستر پر لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا، اس کے نوکر نے کہا، مالک ایک بار حکیم لقمان کے پاس چلے جائیں، کہتے ہیں وہ ایسی بیماریوں کا علاج جانتے ہیں جن کا نام بھی کوئی بھی نہیں جانتا۔ ناظرین، کریم داد نے سوچا کھونے کو کیا ہے۔ اگلی صبح وہ اپنے سب سے تیز گھوڑے پر بیٹھا اور شہر کے کنارے ایک چھوٹے سے کچے مکان کی طرف روانہ ہوا جہاں حکیم صاحب رہتے تھے۔ جب وہ پہنچا تو حکیم لقمان اپنے صحن میں ایک چھوٹے سے پودے کو پانی دے رہے تھے۔ کریم داد کو دیکھ کر مسکرائے اور بولے، آؤ بیٹھو، تمہارے چہرے پر وہی تھکن ہے جو ان لوگوں کے چہروں پر ہوتی ہے جن کے پاس سب کچھ ہے مگر کچھ بھی نہیں۔ کریم داد چونک گیا، حکیم صاحب آپ کو کیسے پتا؟ حکیم لقمان ہنسے، ایک ایسی ہنسی جس میں طنز نہیں تھا، صرف ہمدردی تھی۔ بولے، بیٹا یہ ہنسی نہیں، یہ ایک پرانی پہچان ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں لوگوں کو دیکھا ہے جو غریب تھے اور سکون سے مسکراتے تھے، اور سینکڑوں دیکھے ہیں جو دولت مند تھے اور اندر ہی اندر رو رہے تھے۔ بتاؤ کیا تکلیف ہے؟ کریم داد نے اپنی پوری کہانی سنائی، کیسے اس نے دن رات محنت کی، کیسے اس نے ایک ایک روپیہ جوڑا، کیسے آج اس کے پاس شہر کی سب سے بڑی حویلی ہے، اور پھر بولا، مگر حکیم صاحب جتنا میرے پاس بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی میرے اندر ایک خالی پن بڑھتا جاتا ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی، دل ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے جیسے کچھ چھن جانے والا ہو۔ میں ڈرتا ہوں حکیم صاحب، مگر مجھے یہ نہیں پتا کہ کس چیز سے ڈرتا ہوں۔ حکیم صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، بیٹا تم جس بیماری میں مبتلا ہو اس کا نام میں نے سالوں پہلے رکھا تھا، میں اسے بھوکی آنکھ کی بیماری کہتا ہوں۔ کریم داد نے حیرت سے پوچھا، بھوکی آنکھ کی بیماری، یہ کیا ہے؟ حکیم لقمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، جب انسان کی آنکھ ہمیشہ اس چیز کو دیکھتی ہے جو اس کے پاس نہیں، اور کبھی اس چیز کو نہیں دیکھتی جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہے، تو دل میں ایک ایسی بھوک جنم لیتی ہے جو کبھی نہیں بھرتی۔ یہ بھوک روٹی کی نہیں ہوتی، یہ بھوک اور کی ہوتی ہے۔
اور یہ لفظ بیٹا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کریم داد نے پوچھا تو اس کا علاج کیا ہے حکیم صاحب؟ کوئی جڑی بوٹی، کوئی دوا؟ حکیم لقمان مسکرائے اور بولے، ایک ایسی بات جو کریم داد کبھی نہیں بھولا۔ اس بیماری کا علاج کسی جنگل میں نہیں ملتا، کسی پہاڑ کی چوٹی پر نہیں ملتا، یہ علاج تمہارے اپنے گھر میں، تمہاری اپنی چھت کے نیچے پڑا ہے، اور تم نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ سن کر کریم داد کا دل زور سے دھڑکا۔ میرے گھر میں؟ کیا مطلب حکیم صاحب؟ حکیم لقمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولے، آج شام گھر جاؤ، اپنے آنگن میں بیٹھو، اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھو جو تمہاری وجہ سے کئی راتیں اکیلی سوئی ہے، اپنے بچوں کی ہنسی سنو جو شاید تم نے مہینوں سے سنی ہی نہیں ہو، اپنے گھر کے صحن میں لگے اس پرانے درخت کو دیکھو جو تمہارے باپ نے لگایا تھا، اپنے دسترخوان پر رکھی روٹی کو دیکھو اور یاد کرو وہ دن جب تمہارے پاس یہ روٹی بھی نہیں تھی۔ یہی تمہارا علاج ہے بیٹا، اس کا نام ہے شکر۔ کریم داد کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر بولا، مگر حکیم صاحب، شکر کرنے سے تو میری بے چینی کم نہیں ہوگی، میرا دل تو اس وقت پرسکون ہوگا جب میرے پاس اور دولت ہوگی، اور زمین ہوگی، اور عزت ہوگی۔ حکیم لقمان نے گہری سانس لی اور بولے، ایک بات جو صدیوں تک یاد رکھنے کے قابل تھی بیٹا، جس دل کو اور چاہیے وہ دل کبھی نہیں بھرتا، چاہے تم اسے پوری دنیا دے دو، لیکن جس دل نے شکر سیکھ لیا وہ ایک روٹی میں بھی بادشاہت محسوس کرتا ہے۔ کریم داد کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ حکیم لقمان نے بات جاری رکھی، مجھے ایک کہانی سناؤ۔ پر برسوں پہلے میں ایک گاؤں سے گزر رہا تھا، وہاں ایک بوڑھا کسان تھا جس کے پاس نہ زمین تھی نہ مویشی، صرف ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، بابا تم اتنے خوش کیسے رہتے ہو جب کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں؟ اس بوڑھے نے مسکرا کر جواب دیا، حکیم صاحب غلط کہتے ہو، میرے پاس بہت کچھ ہے، میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، میری ٹانگیں چل سکتی ہیں، میرا بیٹا میرے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، اور رات کو میں سکون سے سوتا ہوں۔ جس کے پاس یہ سب کچھ ہو اور وہ پھر بھی شکایت کرے تو وہ دنیا کا سب سے ناشکر انسان ہے۔ یہ سن کر کریم داد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حکیم لقمان نے آہستہ سے کہا، دیکھو بیٹا، وہ کسان غریب تھا مگر امیر تھا، اور تم امیر ہو مگر اندر سے غریب ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی آنکھ نے وہ دیکھا جو اس کے پاس تھا، اور تمہاری آنکھ نے وہ دیکھا جو تمہارے پاس نہیں۔ کریم داد کی آواز کانپ رہی تھی، حکیم صاحب مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے شکر کرنا شروع کر دیا تو کہیں میں محنت کرنا نہ چھوڑ دوں، کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ حکیم لقمان نے سر ہلایا جیسے یہ سوال انہوں نے پہلے بھی کئی بار سنا ہو۔ بولے، شکر کا مطلب رکنا نہیں، شکر کا مطلب سکون سے چلنا ہے، محنت کرو، آگے بڑھو، مگر جو بات میں نے اسے بھی محسوس کرو۔ ایک انسان جو دوڑتے ہوئے بھی اپنے آس پاس کی خوبصورتی دیکھ سکتا ہے، وہ اس انسان سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جو منزل کے پیچھے اندھا ہو کر دوڑتا ہے۔ پھر حکیم لقمان نے ایک اور بات کہی جو کریم داد نے اپنی باقی زندگی کبھی نہ بھلائی، یاد رکھو بیٹا، جو شخص اپنے پاس موجود نعمتوں کو نہیں گنتا وہ صرف اپنی کمی کو گنتا رہتا ہے، اور جو صرف کمی گنے اس کی زندگی کبھی پوری نہیں ہوتی، چاہے اس کے پاس دنیا بھر کی دولت ہی کیوں نہ آ جائے۔ کریم داد اس دن حکیم لقمان کے پاس سے اٹھا تو اس کا دل کچھ ہلکا محسوس ہو رہا تھا، مگر پورا یقین نہیں تھا۔ وہ گھر واپس گیا اور اسی شام حکیم لقمان کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے آنگن میں بیٹھا، اس نے اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھا، واقعی وہاں تھکن تھی مگر ایک محبت بھی تھی جو برسوں سے نظر انداز کی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو کھیلتے دیکھا، ان کی ہنسی سنی،
اور اسے احساس ہوا کہ وہ کتنے عرصے سے یہ آواز سننے سے محروم تھا، کیونکہ اس کے کان صرف تجارت کے حساب کتاب میں لگے رہتے تھے۔ اس نے اپنے آنگن میں لگے پرانے درخت کو دیکھا جسے اس کے باپ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا اور جس کے سائے میں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ اس رات پہلی بار کئی مہینوں میں کریم داد کو نیند آ گئی، گہری پرسکون نیند۔ اگلے دن وہ دوبارہ حکیم لقمان کے پاس گیا، چہرے پر ایک نئی روشنی تھی۔ بولا، حکیم صاحب، آپ نے سچ کہا تھا، میں ساری زندگی اس چیز کو ڈھونڈتا رہا جو میرے پاس پہلے سے موجود تھی۔ میں نے دولت جمع کرنے میں اتنا وقت لگا دیا کہ وہ لمحہ جینا بھول گیا جن کے لیے دولت جمع کر رہا تھا۔ حکیم لقمان مسکرائے اور بولے، آخری بات جو ان کی سب سے قیمتی نصیحت تھی، بیٹا، زندگی کوئی خزانہ نہیں جو جمع کیا جائے، زندگی ایک لمحہ ہے جو محسوس کیا جائے۔ جو انسان جمع کرنے میں لگا رہتا ہے وہ محسوس کرنا بھول جاتا ہے، اور جو محسوس کرنا سیکھ لیتا ہے اسے پھر کسی خزانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوستو، یہ کہانی صرف کریم داد کی نہیں، یہ کہانی ہم سب کی ہے۔ ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں وہ بھوکی آنکھ چھپی بیٹھی ہے جو ہمیشہ اس چیز کو دیکھتی ہے جو ہمارے پاس نہیں، اور کبھی اس چیز کو نہیں دیکھتی جو پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم ترقی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے یہ بھول جاتے ہیں کہ جس چھت کے نیچے ہم رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، جن سانسوں سے ہم زندہ ہیں، یہی ہمارا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ آج رات اپنے گھر جا کر ایک لمحے کے لیے رک جائیں، اپنے پیاروں کے چہروں کو دیکھیں، اپنے دسترخوان پر رکھی روٹی کو دیکھیں، اپنی زندگی میں موجود چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو گنیں، کیونکہ جس دن آپ نے شکر کرنا سیکھ لیا اس دن آپ کو کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سکون خود آپ کے دروازے پر دستک دے گا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو حکمت کی آواز کو سبسکرائب ضرور کیجیے، تاکہ ہم ایسی ہی مزید کہانیاں آپ تک پہنچاتے رہیں، وہ کہانیاں جو دل کو سکون اور زندگی کو نئی روشنی دیں۔